اسی طرح اگلا باب جو ہے باب نمبر 21 وہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بیان کے بارے میں ہے. فی التعاون علی البر والتقوی قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم انسان سب کے سب ہی خسارے میں ہیں البتہ وہ نقصان میں نہیں جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی. یہ جو سورۃ العصر ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. امام شافعی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ایکچولی یہاں پر امام شافعی کا قول جو ہے وہ عربی میں لکھا ہوا، اردو ترجمہ یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے میں بطور خاص اس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ اردو میں نہیں موجود وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. قال الامام الشافعی رحمہ اللہ کلاما معناه ان الناس او اکثرهم فی غفلۃ عن تدبر هذه السورۃ، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سورت کے اندر غور و فکر کرنے سے غافل ہیں. ایک اور جگہ پر ان کا اس قول کو اس انداز میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کر لیں تو وہ نقصان سے بچ سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں ایک سورت میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات تو قسم کے بغیر بھی بہت زبردست ہے، اس میں پھر بھی کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بات قسم کھا کر کہہ دی گئی ہو تو اس کی تو پھر تاکید اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کیا کہا گیا قسم کھا کر کہ یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں. کون ہے انسان؟ میں ہوں انسان، آپ ہیں انسان. ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے بارے میں سوچے اور پھر دیکھے کہ کیا وہ یہ کام کر رہا ہے کہ نقصان سے بچ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے بچایا صرف ان لوگوں کو ہے جو کیا کریں الا الذین آمنوا، ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، نصیحت کریں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں مشکل اور کٹھن حالات میں. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ انسان نقصان میں ہے اور یقیناً انسان نقصان میں ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ نقصان کا معنی کیا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا کوئی نقصان ہوا ہو زندگی میں تو اس موقع پر آپ کی کیفیت کیا تھی. اور نقصان مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایک پین کھو گیا، مثلا آپ کی کوئی کتاب کھو جاتی ہے، آپ کے لکھے ہوئے کوئی نوٹس ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کی کوئی کان کی بالی گر جاتی ہے، آپ کے پرس سے کوئی چیز نکال لیتا ہے، کوئی 1000 روپیہ چوری کر جاتا ہے، آپ کے کچن میں برتن ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے دیوار کے اوپر کوئی بچہ پینسل سے لکیریں کھینچ جاتا ہے، آپ کا کوئی گھر میں ڈیکوریشن پیس جو ہے اس کا کوئی ایک حصہ گر جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے نقصان، ان سارے نقصانوں کے موقع پر ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم صرف اس کو اگنور کر جاتے ہیں؟ آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اولاد کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، بچے کے فیل ہونے کی خبر آ جاتی ہے، بیمار ہونے کی آ جاتی ہے. یہ سب نقصان ہی تو ہے زندگی میں، جن میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت اور حالت میں گزرتا رہتا ہے. ایسی صورت میں انسان کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے؟ اطمینان کی، سکون کی، امن کی؟ نہیں. بعض لوگ کم اثر لیتے ہیں اور بعض بہت لیتے ہیں، بعض تھوڑی ہی دیر میں بھول جاتے ہیں اور بعض دنوں نہیں بھولتے، اور بعض لوگ غم کی اس کیفیت کو ساری زندگی پہ طاری کیے رکھتے ہیں اور کوئی زندگی میں تعمیری کام نہیں کر سکتے. لیکن دنیا کے جتنے بھی نقصان ہیں سب عارضی ہیں، بہت معمولی، بہت چھوٹے. 1000 نکل گیا تو 2000 اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے سکتا ہے. اگر بیمار ہو گئے تو صحت مند ہو جائیں گے، دیوار خراب ہوگی تو دوبارہ پینٹ ہو جائے گی، برتن ٹوٹ گیا تو نیا آ جائے گا، پہلے ٹوٹیں گے تو نئے آئیں گے. لیکن زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. اس کا ایک دفعہ کا نقصان، ایک دفعہ کی ہلاکت کیا کسی بھی طرح پھر فائدے میں بدل سکتی ہے؟ کیا کسی طرح بھی یہ لوٹ سکتی ہے؟ اگر ہم اس زندگی کو ایک دفعہ گنوا دیں بیکار اور فضول کاموں میں تو کیا یہ ممکن ہے کہ دوبارہ پھر ہم اس چانس کو ایک دفعہ اور ہمیں مل جائے اور ہم اصلاح کر لیں اپنی؟ کیونکہ قیامت کے دن دوسرے پارے میں ہی آتا ہے، قیامت کے دن انسان یہ اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرے گا، لو ان لنا کرتن، کاش ایک دفعہ واپس لوٹنا ہوتا،
تو پھر ہم بھی ایسے لوگوں سے بیزاری دکھاتے جس طرح انہوں نے آج ہمیں بیزاری دکھائی، جن کے ہم دنیا میں فالو کرتے رہے اور جن پہ ہمیں بڑا اعتماد رہا. اب یہ ہے کہ نقصان سے مراد کیا ہے؟ نقصان سے مراد آخرت کی زندگی کو عذاب اور مصیبت سے دوچار کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تک پہنچنا. اور یہ کب دور ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایمان، صرف ایمان نہیں. عمل صالح، صرف عمل صالح نہیں. صرف خود نیک بننا کوئی نیکی نہیں ہے جب تک کہ وہ نیکی کس چیز کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو، اور بہت سے لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے ساتھ. لہذا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تلقین، اور یہی دوسرے کی خیرخواہی ہے کہ وہ اگر غلط طرف جا رہا ہے، اپنی بربادی اور تباہی کا سامان کر رہا ہے، تو اسے اس کے پیچھے سے پکڑ لیا جائے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیرخواہی کی، پکڑ پکڑ کے انہیں پیچھے سے بچایا اور چھڑایا جس آگ کی طرف وہ بھاگتے چلے جا رہے تھے. جیسے کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس جیسی ہے کہ کسی نے جیسے آگ جلائی اور تم ہو کہ لپک لپک کے اس کو پڑھتے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے لا رہا ہوں کہ اس طرف نہ جاؤ. تو اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھیں کہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان سے بچنا ممکن نہیں جب تک یہ صفات اس کے اندر نہیں آ جاتی. اب ہم میں سے ہر شخص رک کے دیکھے کہ کیا یہ چاروں چیزیں وہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی دو تو کر ہی رہے ہوں، لیکن دوسری دو کی طرف عموماً توجہ نہیں جاتی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین بھی اور صبر کی تلقین بھی. صبر سے مراد کیا ہے؟ جم جانا، رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. یعنی کس کس چیز میں صبر؟ برائیوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچانے کا صبر، نیکیوں پر جم جانے کا صبر، غم اور مصیبت اور تکلیف کے وقت آپے سے باہر نہ ہونا، یہ سب صبر ہی کی مختلف کیفیات ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی مجاہد کے لیے سامان جہاد مہیا کیا تو اس کو بھی جہاد کا ثواب ملے گا، اور جس نے غازی کی غیر حاضری میں اس کے اہل و عیال کی خبر گیری رکھی وہ بھی ایسا ہی ہے گویا اس نے بھی جہاد کیا. یعنی جہاد صرف یہ نہیں کہ انسان سب سے آگے بڑھ کے خود جنگ کرے، بلکہ یہ بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے کہ انسان مجاہد کے لیے کچھ تیار کر کے بھیجے، اور جو آگے کام کر رہا ہو اس کے پیچھے اس کے بال بچوں کا فکر کیا جائے، ان کی خبر گیری کی جائے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ بنو حذیل سے بنی لحیان کی طرف روانہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس گھر کے دو آدمیوں میں سے اگر ایک شریک جہاد ہو تو دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا. ایک جا رہا ہے اور ایک پیچھے رہ رہا ہے، برابر کا ثواب. ذرا سوچیں اس بات کو. کیوں برابر کا ثواب؟ اس لیے کہ اگر دونوں ہی گھر سے نکل جائیں گے تو گھر کی خبر گیری کون کرے گا؟ اور جو آگے گیا ہے وہ تو اس خوشی اور اس اطمینان سے گزر رہا ہے جو اللہ کے راستے کا کام کر کے ہوتی ہے انسان کو، لیکن جو پیچھے رہا اس کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم وہاں پہنچے نہیں تو تمہارا اجر کم ہو گیا، نہیں، تمہارا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے اتنا ہی باعث اجر ہے جتنا دوسرے کا جانا. ایک اور حدیث ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحا کے مقام پر کچھ گھڑ سواروں سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان. پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ. اس وقت ایک عورت بچہ اٹھائے ہوئے آپ کے سامنے آئی اور دریافت کیا کیا اس بچے کا حج ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر اس کا ثواب تمہیں ملے گا. مراد یہ کہ بچے بھی جو اچھے کام کرتے ہیں اور والدین ان کو وہ کام کرواتے ہیں ان سے، تو ان کے کرنے کا اجر بھی ان کو بھی ملتا ہے اور والدین کو بھی ملتا ہے. یہاں تو یہ لکھا ہے نا کہ اور ثواب تمہیں ملے گا، مراد یہ کہ تم ظاہر ہے اسے اٹھا کے لے جاؤ گی، اس کے ساتھ ساتھ گھومو گی، اس کے ساتھ ہاتھ طواف اور سعی کرو گی، تو ظاہر ہے کہ ایک بچے کو یہ سب کام لے کے کرنا ایک بڑا مشقت کا کام ہے، لیکن اس میں ثواب دگنا ہو جائے گا، ایک اپنے کا اور ایک اس بچے کے حصے کا. اسی طرح وہ والدین جو اپنے بچوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اچھی باتیں سکھاتے ہیں، تو ان کے مرنے کے بعد بھی یا زندہ ہوتے ہوئے بھی جو کچھ بھی بچے نیکی کے کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب بھی والدین کو جاتا ہے. اور اگر والدین غفلت برتیں اور بچے جو ہیں وہ بگڑ جائیں، غفلت برتیں اور بگڑ جائیں، کوشش کے باوجود بگڑ جائیں تو اللہ مالک ہے، لیکن غفلت سے بگڑ جائیں تو ان کا پھر جرم جو ہے وہ بھی والدین پر آتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار مسلمان خزانچی وہ کہلا سکتا ہے
جو حکم کی پوری پوری تعمیل کرے اور خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ جس شخص کو جتنا دیے جانے کا حکم ہو پورا پورا دے دے، ایسی صورت میں وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ یعنی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جسٹ کیشیئر ہے، مثلا کوئی جیسے بینک کسی میں کام کرتا ہے، کسی بھی ادارے میں جہاں کے کیش آتا جاتا ہے اس کے پاس، تو اس بیچارے کو تو کچھ نہیں ملتا، ظاہر ہے وہ صرف پیسے گن رہا ہے بیٹھ کے۔ لیکن بیت المال جو اسلام میں بیت المال کا تصور ہے، اس میں اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اماؤنٹ کو گن رہا ہے اور اسے الگ الگ کر کے رکھ رہا ہے، پھر اس کے حقداروں کو وہ تقسیم بھی کرتا ہے جیسا کہ آرڈر ملتا ہے اس کو، تو اس کا بھی شمار کس میں ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے جس طرح صدقہ کرنے والوں کا اجر ہے۔ یعنی اس نے خود کچھ نہیں دیا، صرف وہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے، اتنا کام ہے اس کا، لیکن اجر اتنا کہ گویا وہ یہ سب خود صدقہ کر رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص کہ حکم کردہ شے کسی کو دیتا ہے وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ہے۔ مثلا شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ فلاں چیز جاؤ فلاں غریب کو دے دو، یا ماں اپنے بچے کو کہتی، یا ایک دوسرے کو ہم توجہ دلاتے ہیں، تو یہ جو کہنا ہے کہ جاؤ یہ کام کر دو، تو جو کرنے والا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں دے رہا، اپنی ذات سے نہیں دے رہا، بلکہ دوسرے کے مال سے ہی دے رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کتنا اجر ہے جتنا دینے والے کو ہے۔ تو یہ اس طرح آپ دیکھیں کہ اسلام میں اچھے کام کے لیے اور پھر کام کرنے کے لیے کس قدر ابھارا گیا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کو کچھ کہے کہ یہ تم یہ کام کر دو، جاؤ یہ چیز کسی میں تقسیم کراؤ، یا یہ کسی فقیر کو دے دو، یا کسی بھی طرح، تو وہ سمجھتے کہ شاید یہ ان کے لیے بڑا بوجھل کام ہے، ایک مصیبت ہے۔ اس کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بھی ثواب کا کام سمجھنا چاہیے، کیونکہ بندہ مومن کا کوئی بھی کام بیکار بے مقصد نہیں ہوتا، اور جو کام بھی با مقصد اور ایک اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے اس پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے۔ نصیحت کا بیان فی النصیحت، قال تعالی انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ وقال تعالی اخبارا عن نوح علیہ السلام وانصح لکم وعن ہود صلی اللہ علیہ وسلم وانا لکم ناصح امین۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں ہے میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، ہود علیہ السلام کے واقعے میں ہے اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ تو خیر خواہی کا ایک ذمہ عائد ہوتا ہے ہر مسلمان پر کہ وہ دوسروں کے لیے خیر خواہ ہو۔ اس میں ایک حدیث ہے جناب ابی رقیہ تمیم بن اوس الداری کی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا کس کے لیے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب، مسلمانوں کے امیر حاکم اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، جس شخص کے اندر خیر خواہی نہیں اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور کتاب کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے، تو اس میں سے الگ الگ سب کا معنی کیا بنتا ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی کتاب کے لیے کہ اس کا حق ادا کرے، اس کے رسول کے لیے کہ ان کے احسانات کو سمجھے اور ان کی قدردانی کرے اور ان کے ساتھ خلوص اور خیر خواہی برتے، خواہ وہ دنیا میں موجود نہیں بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ معاملہ محبت کا اور احسان کا اور اطاعت کا اور اتباع کا ہو۔ مسلمانوں کے لیے یعنی ہر شخص کے ساتھ بھلائی کا انسان سوچے، اس کا حق دینے کی فکر کرے۔ مسلمانوں کے امیر کے لیے کہ اس کو سیدھے رستے پر چلنے میں مدد دے، خیر خواہی کے ساتھ اس کو صحیح کام کرنے کے لیے رہنمائی کرتا رہے، اور اگر وہ غلط کام کرے تو اس پر روک دے اس کو۔ جیسا کہ ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تھے، خطبہ دے رہے تھے، خواتین بھی موجود تھی، تو انہوں نے مہر کی رقم پر پابندی لگانا چاہی۔ تو ایک عورت بیچ میں سے اٹھ کے کھڑی ہوگی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین، جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا اس کو آپ کم نہیں کر سکتے، اسے آپ لمیٹڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر حضرت عمر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگے کہ اخطا عمر و اصابت امرأة، کہ ایک عورت صحیح بات کر رہی ہے اور عمر نے غلطی کی ہے۔ تو یہ خیر خواہی ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو اس کی غلطی بتائے، کیونکہ
غلطی پر ہنسنے والے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن خیر خواہی کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو دین مکمل ہی جب ہوتا ہے جب انسان سب کے حقوق کی طرف توجہ دے. اگلی حدیث ہے حضرت جریر بن عبداللہ کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت لی. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. جناب انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں یہاں تک کہ وہ مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی یہ ہے اصل میں وہ خیر خواہی اور وہ ہمدردی کہ انسان دوسرے کے بارے میں اتنا مخلص ہو جائے، اتنا سچا ہو جائے جتنا وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ اس صورت میں اگر انسان اپنی ذات کے لیے بھلا سوچے اور دوسرے کے لیے بھلا نہ سوچے تو یہ چیز اس کے لیے کچھ زیادہ مفید نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا هي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.